گل کا جواب دیو کہ ہاں جی اسی حق تے ہیں، اسی سچ تے ہیں، تے گل۔ ورنہ خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مختلف راتوں میں یا 3 اکٹھی راتوں میں اپنے صحابہ کو 3 دن تراویح بمائے وطر جماعت سے پڑھایا۔ تیسری رات ابن ماجہ میں یہ ہوا کہ کہیں ہماری سحری فوت نہ ہو جائے، اور نبی پاک علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ وطر پڑھتے رات میں ہی، الا یہ کہ کبھی آنکھ لگ گئی اور سوئے رہے۔ تو تیسری رکعت میں اتنا لمبا قیام فرمایا کہ راوی کہتا ہے کہ ہمیں خدشہ ہوا کہیں سحری نکل نہ جائے، نماز میں ہی ہماری سحری نکل نہ جائے۔ تو یہ تراویح بمائے وطر اور با جماعت نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ حدیث کے راوی جناب حضرت ابو ذر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر ہے 1327۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ تیسری رات جب نبی پاک علیہ السلام نے تراویح پڑھائی، فرماتے ہیں کہ حتیٰ کانت الثالثۃ التی تلیہا، تیسری رات یہ ہوا کہ فجمع نساءہ، عورتوں کو بھی جمع کیا، وَأَهْلَهُ، اور اپنے اہل خانہ کو بھی جمع کیا، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ، اور بھی بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ قال فقام بنا، ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں تراویح پڑھانا شروع کی، حتیٰ خشینا، یہاں تک کہ ہم نے یہ ڈر کیا، ان یفوتنا الفلاح، کہ کہیں فلاح فوت نہ ہو جائے، ہم سے مس نہ ہو جائے۔ قیلا، کہا گیا، یعنی ابو ذر سے پوچھا گیا، وما الفلاح، یہ فلاح کیا ہے؟ قال السحور، سحری، یعنی تیسری رات نبی پاک علیہ السلام نے اتنی دیر تک تراویح با جماعت پڑھائی کہ صحابہ کرام کو لگا کہ تراویح پڑھتے پڑھتے اختتام سحر ہو جائے گا، سحری کا وقت فوت ہو جائے گا، سحری نکل جائے گی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح بمائے وطر جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ اور پھر موطا امام مالک کی صحیح سند کے ساتھ عمر نے ابی بن کعب وغیرہ کو حکم دیا کہ آپ ان کو 11 رکعت نماز تراویح پڑھاؤ، تو اس میں 8 تراویح ہے اور 3 وطر ہے۔ اچھا جی، آگے غیبانہ جنازہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے شاہ حبشہ اصحمہ کا جنازہ رضی اللہ عنہ غائبانہ پڑھایا۔ اب اس پر جو معترضین ہیں، وہ چاہے مرکز جمعیت اہل حدیث کے لوگ ہوں یا آلریڈی جینون جو بدعتی اہل بدعت لوگ ہیں، وہ اشکال یہ پیدا کرتے ہیں کہ اصحمہ کی میت آپ کے سامنے کی گئی، جبکہ یہ ایک خیال ہے، ایسا کہیں نہیں کہ اصحمہ کی میت آپ کے سامنے ہوئی اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ صحیح بات یہ ہے کہ شاہ حبشہ کا جنازہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ پڑھایا۔ یہ تو ہو گیا ہیلی کاپٹر کا، لینڈ کروزر کا اور 125 ہونڈا کا انعام جیتنے کا معاملہ۔ اب یہ ہے کہ ان لوگوں کا، جس طرح مفتی خالد صاحب نے کہا، بھائی ان کے پاس ہیلی ہے صحیح، کبھی اس چیلنج دینے والے نے ہیلی کو ٹچ بھی کیا ہے، اور ان دیوبندی بریلوی لوگوں کا ہو بہو وہی حال ہے جو قرآن مجید سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا حال ہمیں دکھایا ہے۔ بنی اسرائیل، جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، ہاں جی، یہ بنی اسرائیل کے تعلق سے ہے، یہی مثال دیوبندی اور بریلویوں پر پوری طرح ہو بہو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ اب بنی اسرائیلیوں نے گائے ذبح تو کرنی نہیں تھی، ہاں جی، کہ وہ گائے کے بچڑے کو معبود بنائے ہوئے بیٹھے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کیا کہا،
اتتخذنا ہزوا، آپ بھی ہنسی مذاق کرتے ہو، یعنی یہ اتنا بڑا کام ہماری گائے ہمیں ذبح کرنے کا آپ کہہ رہے ہو، تو یہ ہنسی مذاق آپ بھی کر لیتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس قسم کا ہنسی مذاق یہ تو جاہلوں کا کام ہے، اور میں تو اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں جیسے کام کروں۔ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ یہ تو بات سنجیدہ ہے، ہماری گائے کی تو اب خیر ہے نہیں، تو چونکہ انہوں نے گائے نہیں ذبح کرنی تھی، اس لیے لگے وہ سوال پر سوال، سوال پہ سوال۔ یہی حال دیوبندی بریلویوں کا ہے۔ خود انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فیض الباری کے اندر یہ بات تسلیم کی کہ 11 رکعت تراویح ہی سنت ہے اور 20 رکعت تراویح ثابت نہیں ہے جی۔ اسی طرح عبد الحی حنفی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی کہ 11 ہی سنت ہے، 20 رکعت تراویح ثابت نہیں ہے۔ تو ان دیوبندی بریلویوں نے 8 تراویح اور 3 وتر تو پڑھنے ہیں نہیں، تو اب کیا کریں گے؟ صرف سوال پر سوال، فضول کا سوال کہ یہ ہو، یہ تو تراویح ہے، یہ تہجد تو نہیں ہے، یا یہ تہجد ہے، یہ تراویح تو نہیں ہے۔ وہی بنی اسرائیل کی طرح کے سوال۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، جناب موسیٰ اپنے پروردگار سے ذرا کہیے کہ وہ بیان کرے کہ وہ گائے ہو کیسی۔ اب گائے ہوتی ہے، ایک گائے پکڑو اور اس کی قربانی دو، لیکن چونکہ گائے نہیں ذبح کرنی تو سوال پہ سوال ہو رہا ہے۔ دیوبندی بریلویوں نے 20 رکعت تراویح ہی پڑھنی ہے، 11 کو سنت ماننا ہی نہیں ہے، سوال پہ سوال ہوگا۔ ہیلی کیا یہ ایک مچھر دینے کے قابل نہیں ہے یہ بندہ، یہ منہ اور مسور کی دال، پھدی کیا اور پھدی کا شوربہ کیا، وہ گنجی دوسی کے تھے گنجی نپڑے سی کے، یہ منہ اور مسول کی دال، یہ چول ہیلی کاپٹر دے گا۔ صرف فضول کے سوال۔ جس طرح بنی اسرائیل ہلاک ہوئے اسی طرح دیوبندی بریلوی بھی ہلاکت سے دوچار ہوئے، ہوں گے نہیں، ہو چکے۔ تو جناب موسیٰ اپنے پروردگار سے ذرا کہیے نا کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بالکل جوان ہو، اوان، وہ اوسط عمر کی ہو، جی درمیانی عمر کی، نہ بڈھی ہو نہ بالکل کڑی ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، مطلب اور سوال نہیں کرنا، چپ چاپ ایسی گائے تلاش کرو اور اس کو ذبح کر دو۔ لیکن بنی اسرائیلیوں نے دیوبندی بریلویوں کی طرح 11 رکعت تراویح نہیں پڑھنی تھی نا، پھر سوال کر دیا یبین لنا ما لونہا، حضرت موسیٰ اپنے رب سے کہو وہ بتائے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔ اب بتاؤ جی، یہ منہ اور مسول کی دار یہ ہیلی دے گا حافظ سعید کو جی، اور یہ لینڈ کروزر دے گا عبد الرحمن مکی کو، مکی اس کی لینڈ کروزر پہ تھوکتا ہے اور موترتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے مکی کو اپنی جناب سے بہت کچھ دیا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا یبین لنا ما لونہا، موسیٰ بتاؤ اپنے رب سے پوچھ کر کے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔ چلو جی، اس سوال کا جواب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لے کر کے دے دیا، انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا، وہ گائے زرد رنگ کی ہو، خوب گہرا اس کا رنگ ہو۔ یہاں پر بھی وہ خاموش نہیں ہوئے، کہنے لگے کہ یبین لنا ما ہی، وہ بیان کرے گائے کو ہمارے لیے کہ وہ کس قسم کی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، گائے تو ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کس قسم کی گائے ہو جی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جواب لے کر کے دیا، انہو یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیعۃ فیہا، وہ گائے ایسی گائے ہو
کہ نہ وہ محنت کرنے والی ہو کہ بذریعہ حل وہ زمین پھاڑتی ہو، زمین میں حل چلانے والی گائے نہ ہو، اور نہ کنویں سے پانی نکال کر کھیتی کو سیراب کرنے والی ہو، وہ صحیح سالم اور بے عیب گائے ہو، اس کے اندر کوئی داغ دبا نہ ہو۔ بنی اسرائیل تو پھر بھی ان سے چنگے تھے، کرتے نہ کرتے چاروں نہ چار فاضا بہوہا، انہوں نے بلا آخر گائے ذبح کر ہی ڈالی۔ اور یہ دیوبندی بریلوی مجال ہے کہ یہ 11 رکعت تراویح کو سنت سمجھ لیں، ہیں جی۔ جس بندے نے تقلید ہی کرنی ہے وہ بے وقوف کب مانے گا کہ 11 رکعت نماز تراویح سنت ہے؟ بڑے بڑے علماء کرام مان رہے ہیں، لیکن جاہل وہ کبھی نہیں تسلیم کرے گا کہ 11 سنت ہے اور 11 کو وہ سنت تسلیم کرے، وہ شور پہ شور ہی کرتا رہے گا۔ یہ تو ابھی حیل ہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیوبندی بریلوی اپنی زنانی چیلنج میں نہ لے آئے، ہیں جی۔ وہ عبداللہ نثار کہا کرتے تھے مناظرہ ہوئے گا تے ضرور ہوئے گا، ہاں جی، مناظرہ ہوئے گا تے ضرور ہوئے گا، تے فیصلہ تیری بڈھی کرے گی، تے جیڑا جت جائے گا وہ تیری بڈھی اودی ہوئے گی۔ ان کے ساتھ اس طرح ہی ہونا چاہیے۔ الغرض یہ کہ بنی اسرائیل نے تو گائے ذبح کر ڈالی، ہیں جی، چاروں نچار، لیکن یہ ان سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ بدبختی میں شاید چند قدم آگے نکل چکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے 3 دن تراویح پڑھائی، با جماعت پڑھائی، بمائے وتر پڑھائی۔ عمر نے موطا امام مالک میں ابی بن کعب وغیرہ کو حکم دیا کہ ان کو 11 رکعت تراویح پڑھاؤ، ہیں جی، 8 تراویح 3 وتر تراویح بمائے وتر ان کو پڑھاؤ۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک امت تراویح پڑھتی ہوئی آ رہی ہے بمائے وتر، تو سنت تو یہی ہے۔ اب جس طرح کی 20 رکعت تراویح دیوبندی بریلوی پڑھتے ہیں، ان میں 1 رکعت بھی قبولیت کے لائق نہیں ہوتی اور قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ کیوں؟ ایسی نماز کہ جس نماز پر بخاری مسلم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا لوٹ جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک ضعیف حدیث کے اندر نماز، ایسی نماز کو جس طرح کی نماز دیوبندی بریلوی پڑھتا ہے یا جس طرح کی تراویح دیوبندی بریلوی پڑھتا ہے، ایسی نماز پر ایک حدیث کہتی ہے ضیعک اللہ، اللہ تجھے ضائع کر دے، اللہ تجھے ہلاک کر دے، اللہ تجھے ستیہ ناش کر دے، تیرا بیڑا غرق ہو، تیرا ککھ نہ رہے، کما ضیعتنی، جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔